لخمسۃ اطف بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناؤما والفاطمہ۔ احوال قبر اور علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چاند فرمان مصطفیٰ سماعت کریں۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھی لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر کہتے ہیں تو اس شخص یعنی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر مومن ہو تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس سے کہا جائے گا اگر تو ایمان نہ لاتا تو جہنم میں تیرا ٹھکانہ ہوتا، جہنم میں اپنے اس ٹھکانے کی طرف دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے نیک اعمال کے سبب اس کے بدلے جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ پس وہ دونوں ان کو دیکھتا ہوگا، اور اگر منافق یا کافر ہو تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو اس شخص یعنی نبی پاک علیہ السلام کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس سے کہا جائے گا تو نے نہ جانا اور نہ پڑھا، اسے لوہے کے گرزوں سے مارا جائے گا تو وہ شدت تکلیف سے چیختا چلاتا ہے، جسے سوائے جنات اور انسانوں کے سب قریب والے سنتے ہیں۔ اس سے اگلا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورج گرہن کے روز حضور علیہ السلام نماز کسوف سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جس کو میں نے اپنی اس جگہ پر نہ دیکھ لیا ہو، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی، اور مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہارا امتحان ہوگا، دجال کے فتنے جیسی آزمائش یا اس کے قریب تر کوئی شے۔ راوی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ حضرت اسماء نے ان میں سے کون سی بات فرمائی تھی۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتے آئیں گے۔ اس سے کہا جائے گا کہ اس شخص یعنی نبی کریم علیہ السلام کے متعلق کیا جانتا ہے؟ جو ایمان والا یا یقین والا ہوگا وہ کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول محمد ہیں جو ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کے ساتھ تشریف لائے، ہم نے ان کی بات مانی، ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی۔ اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سو جا، ہمیں معلوم تھا کہ تو ایمان والا ہے۔ اگر وہ منافق یا شک کرنے والا ہوگا، راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت اسماء نے ان میں سے کون سی بات فرمائی، تو کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، میں لوگوں کو جو کچھ کہتے ہوئے سنتا تھا وہی کہہ دیتا تھا۔ اس سے اگلا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میت کو یا فرمایا تم میں سے کسی کو ایک کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیل گوں مطلب نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ دونوں اس میت سے پوچھتے ہیں اس عظیم ہستی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ وہ شخص وہی بات کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور بے شک حضور علیہ السلام اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر کی لمبائی اور چڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کو نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ آرام سے سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں واپس جا کر گھر والوں کو بتاؤں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا، جسے گھر والوں میں سے جو اسے محبوب ترین ہوتا ہے وہی اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ روز محشر اسے اس کی خوابگاہ سے اٹھائے گا، اور اگر وہ شخص منافق ہو تو سوالات کے نتیجے میں کہے گا کہ میں نے ایسا ہی کہا کہ جیسا لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، میں نہیں جانتا وہ صحیح تھا یا غلط۔ پس وہ دونوں فرشتے کہیں گے ہم جانتے تھے کہ تو ایسا ہی کہے گا۔ پس زمین سے کہا جائے گا کہ اس پر مل جا، بس وہ اس پر اکٹھی ہو جائے گی یہاں تک اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، اور وہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی خوابگاہ سے اٹھائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔